بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی۔ جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ کہف آیت نمبر 12 تک ہو چکا تھا۔ آج ہماری تفسیر ہے سورہ کہف آیت نمبر 13 سے۔ پہلی جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ کہف اس کا معنی بڑا غار کو بولتی ہیں۔ پہاڑ کے اندر جو بڑا سوراخ ہوتا ہے، بڑا غار ہوتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ کہف۔ جس طرح اللہ نے ان نوجوانوں کی اللہ نے حفاظت کی کتنے سال؟ 309 سال۔ 309 سال تک وہ نوجوان کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، جانوروں سے، تمام لوگوں سے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو اس طرح یہ ایک معنی ہے۔ اگر ہم لوگ سورہ کہف پڑھتی تو گویا کہ اللہ بھی جو ہے نا ہم کو حفاظت کرتا ہے۔ کہف میں جس طرح اللہ نے نوجوانوں کی حفاظت کی، اس طرح اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورت کا نام سورۃ الکہف رکھتے ہیں۔ کہف کا ایک جو معنی جو ہے نا جو دکھ کر آیا ہے، جیسا کہ نوجوانوں کو اللہ نے حفاظت کی، ایک اور جو معنی ہے وہ اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا اگر آپ بھی سورہ کہف پڑھیں گے۔ دوسری جو بات ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلی کلاس میں جو کہا تھا کہ نوجوان 8 تھے اور کتا کو ملا کے 9، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے گھنٹی میں کلاس میں جو کہا تھا کہ جو ہے نا نوجوان 8 تھے، کتا 1 تھا، یہ غلط ہے۔ صحیح جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان 7 تھے، کتا 1 تھا، پورے ملا کے 8۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نوجوان پورے کتنے تھے؟ غار میں 7 تھے اور کتا 1 تھا، پورے کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے، پورے ملا کے جو ہے نا 8 ہوئے۔ دیکھیے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نقص آپ کو بیان کروں گا، علیک آپ پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو قصہ بیان کریں گے، نبأہم، یہ جو قصہ ہے، یہ جو خبر ہے، بالحق، حق ہے، یعنی کہ سچ ہے۔ یعنی کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ نبأہم، نبا کا مطلب خبر دینا۔ جیسے میں آپ کو کوئی نیوز بتاتا ہوں، کوئی خبر بتاتا ہوں، اسے بولتی ہیں کہ نبأہم، اس میں بولتی ہیں کہ خبر دینا۔ عربی میں بھی خبر دینے کا استعمال ہوتا ہے۔ خبر اور نبا میں کیا فرق ہے؟ یہاں اللہ نے فرمایا کہ نبأہم، یہ جو قصہ ہے بالحق، حق ہے۔ نبا کا اصل جو معنی کوئی امپورٹنٹ خبر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی بڑی اہم چیز بتانے کے لیے جو نا نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی پہلی صورت میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا یعنی کہ ایک عظیم چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ قیامت کے دن۔ نبا عربی زبان میں کوئی عظیم چیز بتانے کے لیے، کوئی امپورٹنٹ کوئی چیز بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک، ہم آپ پر جو ہے نا قصہ بیان کریں گے۔ نبأہم، یہ جو خبر ہے، یہ جو قصہ ہے، بالحق، حق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ یہ خبر حق۔ پوری قرآن میں اللہ نے 2 قصہ ذکر کرتے ہیں جو مشہور ہیں، یوسف علیہ السلام کا، سورہ کہف کا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم سب سے اچھا قصہ آپ کو بیان کریں گے۔ وہاں بھی اللہ نے نحن نقص ذکر کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں 2 مرتبہ ہے نحن نقص، یہ ایک سورہ یوسف میں جسے اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اچھا قصہ بیان کریں گے، نحن نقص علیک احسن القصص۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ذکر کرتے ہیں کہ نحن نقص، ہم آپ کو قصہ بیان کریں گے جو قصہ بالکل حق ہے۔ کیا قصہ ہے؟ انہم، بے شک وہ کون؟ فتیۃ، نوجوان۔ معلوم ہے اس سے پہلے اللہ نے نوجوان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ وہ نوجوانی میں اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے نا لوگوں سے ہٹ کر جو ہے نا غار میں آ کر چھپ گئے تھے۔ تو نوجوان لوگ جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا عبادت میں گزارنا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے نوجوانی کا لفظ یہاں استعمال کیا، فتیۃ، نوجوان۔ یہ نوجوان آمنوا، ایمان لائے، بربہم، اپنے رب پر۔ یہ جو 7 نوجوان تھے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وزدناہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زیادہ کیا، ہدن، ہدایت کو، یعنی کہ نوجوان
ایمان لائے اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کیا. یہ نوجوان جب اسلام قبول کرے اللہ نے ان کی ہدایت کو جو نا اور مضبوط کیا. وزدناہم، ہم نے زیادہ کیا ہدن ان کی ہدایت کو. کب اللہ تعالی ہماری ہدایت کو جو نا زیادہ کرتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم جب وہ اسلام قبول کرے، کون؟ جب وہ ایمان لائے، جب وہ اللہ پر ایمان لائے نوجوان، اللہ نے ان کی ہدایت میں زیادہ کیا. کب اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ہدایت میں زیادہ کریں گے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو نا تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کلما ازددت عملا بعلمک زادک اللہ ہدن. جتنا آپ اپنے علم پر عمل کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے. آپ کے پاس جو علم ہے، یہ سنت پڑھنا چاہیے، اگر آپ اس سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور بھی زیادہ اللہ آپ کو ہدایت دیں گے. جتنا آپ نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو ہدایت دیں گے. یعنی کہ جتنا آپ جو ہے نا حدیثوں پر عمل کریں گے، جتنا آپ نیک کام کریں گے اللہ اتنا ہی جو ہے نا آپ کو ہدایت دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ جب ایک نیک لوگ جو ہے نا، جو نوجوان اللہ پر ایمان لاتی ہیں تو وزدناہم ہدی، اللہ ان کی ہدایت کو جو ہے نا زیادہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اب قصہ جو ہے نا سمجھو کہ یہ پورے جو نوجوان جو ہے نا یہاں کہاں تھے؟ کافر قوم کے پاس تھے. اب یہ جو ہے نا بادشاہ کے بیٹے تھے لوگ، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا. بادشاہ کا نام دقیانوس، دال کے نیچے زیر ہے، دقیانوس. دقیانوس جو ہے نا یہ بادشاہ کافر تھا. اس نے کیا کر دیا؟ اپنے قوم والوں کو کہا کہ تم کیا کرو، بت کی عبادت کرو. قوم والوں نے بت کی عبادت کی. یہ پورا واقعہ معلوم ہے. یہ نوجوانوں کو دیکھنے نہیں ہوا، یہ بت کی عبادت ان کو پسند نہیں آیا. یہ لوگ کیا کرے؟ اپنا ایک عبادت خانہ بنائے، وہاں جا کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ اس نوجوانوں کو بلاتا ہے، جو 7 نوجوان ان کو بلاتے ہیں بادشاہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ نوجوان بولتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. یہ نوجوان جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، معلوم ہے کہ بادشاہ کافر ہے. یہ دقیانوس جو بادشاہ ہے وہ کافر ہے. یہ جو 7 نوجوان مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں. یعنی کہ یہاں جو ہے نا حق بات بولتے ہیں. کون؟ یہ نوجوان. معلوم ہے کہ اگر بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو بادشاہ مار بھی سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ نوجوان جو ہے نا وہاں بادشاہ کے سامنے بھی جو ہے نا حق بات بولتی ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم جو ہے نا اللہ ہی پر ایمان لائیں گے، بت کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے. جبکہ بادشاہ بولتا تھا کہ تم بت کی عبادت کرو. یہ نوجوان بولتے تھے کہ نہیں. یعنی کہ اللہ نے اس طرح ان کے دل میں جو ہے نا ہدایت کو رکھ دیا تھا. اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کو جو ہے نا پلا کر جو ہے نا رکھ دیا. دیکھیے وَرَبَطْنَا باندھ دیا تھا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر. یعنی کہ اللہ نے ہدایت کو جو ہے نا چسپاں کر دیا تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں ہدایت کو رکھ دیا. دیکھیے وَرَبَطْنَا مطلب رکھنا، مضبوط کرنا ہدایت کو. کن کے؟ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر. یعنی کہ نوجوان کو جب بادشاہ بلاتا ہے تو اللہ نے ان کے نوجوانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتے ہیں. وَرَبَطْنَا مضبوط کرتے ہیں ان کے دلوں کو. اذ قاموا جب وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ بادشاہ کے سامنے. یہ بادشاہ دقیانوس کافر بادشاہ ہے، اس کے سامنے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں. اب بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ نوجوان بولتے ہیں کہ فقالو، وہ پورے نوجوان بولتے ہیں کہ ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات، آسمان کا جو رب ہے، والارض زمین کا جو رب ہے. آسمان و زمین کا جو رب ہے ہم بھی وہی رب کو مانتے ہیں. پھر یہ نوجوان بولتے ہیں لن ندعو من، لن ہرگز نہیں، ندعو ہم نہیں پکاریں گے، من دونہ اللہ کے علاوہ، الہن کسی کو بھی. یعنی کہ نوجوان پورے مضبوطی کے ساتھ، پورے ڈرے بغیر یہ بات بولتی ہیں کہ جو نا ہم صرف اسی رب کو مانتی ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے. دوسرا ہم اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. لن ندعو من دونہ، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے، من دونہ اللہ کے علاوہ، الہن کسی معبود کو. پھر نوجوان بولتے ہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر لقد، نوجوانوں نے کہا کہ اگر تحقیق، نوجوانوں نے کہا کہ اگر ہم کہے کہ جو ہے نا بت کی عبادت صحیح ہے. نوجوانوں نے کہا اگر ہم سمجھو کہ اگر ہم کہے بھی کہ بت کی عبادت صحیح ہے، اذن شططا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو جو ہے نا بہت جو ہے نا دور کی بات ہے. یعنی کہ اگر ہم ایسا کہنا ناممکن ہے. شططا مطلب جو ہے نا سمجھو جو ہے نا حق سے دور ہے. نوجوانوں نے کہا اگر ہم یہ بھی کہے، سمجھو کہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ نوجوان اے بادشاہ اگر ہم یہ کہے کہ جو ہے نا
یہ بت کا عبادت کرنا صحیح ہے، اگر ہم سپوز ایسا کہے بھی تو شططا، یہ تو حق سے دور کی بات ہے، یہ تو حق سے دور کی بات، اگر ہم بھی کہے بت کی عبادت صحیح ہے تو یہ تو ہم بھی جو ہے نا حق سے دور ہیں، شططا یہ حق سے دور کی بات ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 14 میں جب اللہ نے نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے دلوں میں ہدایت کو جو ہے نا مضبوط کر دیتا ہے، تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو بادشاہ جب ان کو بلاتا ہے اے نوجوان تو میرے دربار میں آؤ، تو پورے نوجوان جو ہے نا دقیانوس جو بادشاہ ہے اس کے پاس آتے ہیں، تو دقیانوس یہ لوگوں کو جو ہے نا کفر کی دعوت دیتا ہے، تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ جو ہے نا کون ہے رب تمہارا، تو نوجوان بولتے ہیں کہ ربنا رب السماوات، آسمان و زمین کا جو رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم سپوز اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے بھی، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہے وہ بھی صحیح ہے، تو شططا یہ تو حق سے دور کی بات ہے، اگر ہمارے منہ سے ایسی بات بھی نکل جائے کہ بت کی عبادت صحیح ہے، یہ تو شططا ہے، یعنی کہ یہ تو حق سے دور کی بات ہے، یہ تو غلط بات ہے، آسان ترجمہ شططا کا یہ تو غلط بات، اگر ہم بھی کہیں تو یہ بھی غلط، ہم صرف یہی کہیں گے کہ جو ہے نا اللہ کی عبادت جو ہے نا صحیح ہے۔ دیکھیے اس کے بعد قوم والے کہتے ہیں کہ ہا اولا قومنا، یہ ہماری قوم ہے، نوجوان کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا بنا لیے من دونہ اللہ کے علاوہ الہ دوسرے معبود کو، یہ نوجوان کہتے ہیں جو نا یہ جو قوم والے جو ہے نا اللہ کے علاوہ ایک اور معبود بنا لیے، یہ بھی بت کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ بھی۔ نوجوانوں نے کہا دیکھیں یہ قوم، آپ کی جو قوم ہے یہ بھی جو ہے نا بت کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیے ہیں۔ یہ نوجوان پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، بت کی عبادت کرتے ہیں، یہ نوجوان ان سے کہتے ہیں کہ تم جو بت کی عبادت کرتی اس کے بارے میں کوئی ایک دلیل لے کر آؤ، بس کوئی ایک دلیل تم صحیح ہی کر کے، یعنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیث میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، دلیل ہے۔ نوجوانوں نے کہا کہ اے لوگو اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے بارے میں کوئی ایک دلیل لے کر، ایک دلیل نہیں لے کر، وہی اللہ نے فرمایا کہ نوجوان کہتے ہیں کہ لولا یاتون، لولا کیوں نہیں، یاتون نہیں لاتے، علیہم ان پر، یعنی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس پر، بسلطان دلیل، بین ایک واضح دلیل لے کر آؤ، بین مطلب واضح، یعنی کہ نوجوان کہتے ہیں کہ جو 7 نوجوان تھے وہ کہتے ہیں کہ اے کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو بت کی، اگر تم صحیح ہیں تو کوئی ایک دلیل لے کر آؤ، کوئی ایک پروف لے کر آؤ کہ تم صحیح ہیں کر، نہیں، آج بھی جو کافر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کرے ہم بھی عمل کریں گے، جیسا کہ پارہ نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم کافروں سے پوچھو تم کیوں عبادت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا عمل کرتے تھے ہم بھی عمل کرتے ہیں، باپ دادا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں نوجوان جو ہے نا پورے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے قوم والوں سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے نا کیا دلیل ہے تم بت کی عبادت کرتے ہو، کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ کوئی پروف نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فمن اظلم، فمن اظلم کا مطلب قرآن میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، مفسرین نے فمن اظلم کا جو ترجمہ کرتی ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ممن جو افطرا جو گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹی بات، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹی بات بولے، یعنی کہ بولتا ہے کہ جناب اللہ کو اولاد ہے، اللہ کو بیٹا ہے، اللہ کو بیٹی ہے، یہ اس سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ یہاں آیت نمبر 5 میں یہی بات بتائی گئی کہ جو نا یہ قوم والے جو نا اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، تو نوجوانوں نے کہا اے قوم والے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے بارے میں کوئی ایک پروف لے کر آؤ، کوئی ایک دلیل لے کر آؤ تم سچ ہی کر کے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ فمن اظلم کا جو ترجمہ ہے لا احد اظلم من، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 16، اب بادشاہ بھی بلایا، بادشاہ کے سامنے بھی حق بات بولتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں جو نا حق کو مضبوط کر دیا۔ اب یہ نوجوان جو 7 نوجوان ہی آپس میں بات کرتے ہیں، دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا ان سے بھی الگ ہو گئے، کن سے؟ کافروں سے بھی الگ ہو گئے ہم، اور ہم ان سے بھی الگ ہو گئے جن کی کافر عبادت کرتے تھے۔ 2 چیزوں کا ذکر ہے، یہ نوجوان آپس میں بات کرتے ہیں، دیکھیے ہم کافروں سے بھی الگ ہو گئے ہیں، اور یہ کافر جس کی عبادت کرتی ہے بت ہے، ہم اس کے بھی جو ہے نا نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم اس سے بھی الگ ہو گئے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ تیسرا جو کام ہے وہ ہے کہ غار میں جانا ہے، ہم لوگ غار میں جا کے چھپ جائیں گے، ہم جا کے جو ہے نا غار میں چھپ جائیں گے۔ دیکھیے وَإِذْ جب اعتزلتموہم، یعنی کہ
وہ 7 نوجوان آپس میں بولتے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے، اس کا جو ترجمہ ہے جب تم اعتزال مطلب الگ ہونا، یعنی کہ ایک نوجوان، سمجھو کہ 6 نوجوان 7 نوجوان ہیں نا، ان میں سے ایک جو ہے نا 6 سے کہتا ہے دیکھیے تم لوگ جو ہے نا کافرون سے الگ ہو گئے، اعتزلتموہم، تم کافرون سے الگ ہو گئے، اور وما یعبدون، اور جس کی کافر عبادت کرتے ہیں اس سے بھی تم الگ ہو گئے، یعنی کہ جو ہے نا تم کافروں سے بھی الگ ہو گئے، اور جس کی کافر عبادت کرتی ہیں بت سے، بت کی تم جو ہے نا اس سے بھی الگ ہو گئے، کافر بت کی عبادت کرتی ہیں الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کہ جو ہے نا نوجوان جو ہے نا کافروں سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، ان کے بتوں سے بھی الگ ہوتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں نوجوان؟ فاوو، پناہ لیتے ہیں، فاوو پناہ لیتے ہیں کس کی طرف؟ الی الکہف، غار کی طرف۔ اب یہ نوجوان غار کے پاس آتے ہیں، جب نوجوان غار کے پاس آتے ہیں، ینشر لکم، ینشر پہلا دیتا ہے، لکم تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمت ہی اپنی رحمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب نوجوان کہف میں غار میں آتے ہیں اللہ اپنی رحمت جو نا ان پر جو نا پہلا دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے اللہ جو نا رحمت جو نا آپ کے لیے پہلا دے گا، یعنی وہی اللہ نے فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ نے اپنی رحمت جو ہے نا ان نوجوانوں پر جو ہے نا پہلا دیا، یعنی کہ کیسی رحمت ہے؟ 309 سال اللہ نے ان کو سلا دیا، اور بھی کئی ہے۔ پھر اس کے بعد وَيُحَيِّ، اور آسان کر دیا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقا آسانی، یعنی کہ اللہ نے نوجوانوں کو جو ہے نا، نوجوان جو ہے نا کافر قوم میں تھے، کافر قوم سے بھی الگ ہو گئے، ان کے بتوں سے بھی الگ ہو گئے، آسان ترجمہ، کافر قوم کافر سے بھی الگ ہو گئے، ان کی بتوں سے بھی الگ ہو کر جو ہے نا فاووا الی الکہف، کہف کے پاس آئے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ لوگ بت کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ قوم 7 لوگ جو ہے نا کافر قوم کو ان کے بت کو چھوڑ کر جو ہے نا ایک غار کے پاس آ کے جو ہے نا چھپ جاتی ہیں۔ جب غار کے پاس آتی ہیں اللہ اپنی رحمت جو ہے نا ان پر جو ہے نا برساتے ہیں، اور اللہ نے جو ہے نا ان کے لیے معاملہ آسان کرتے ہیں۔ اب رحمت کیا اللہ نے ان پر برسایا؟ 309 سال اللہ نے ان کو سلا دیا، 309 سال جو ہے نا اللہ نے ان کو سلا دیا، یہ رحمت تھی۔ ایک اور رحمت جو ہے نا یہاں دیکھیے آیت نمبر 17 میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، یہاں اس آیت کا ترجمہ ہم سب سے پہلے سمجھیں گے۔ یہ نوجوان یہاں سوئے ہوئے تھے، غار بڑا غار تھا، چھوٹا غار کہف کا منی بڑا غار، بڑا غار میں نوجوان یہاں سوئے ہوئے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا، جب سورج طلوع ہوتا تو معلوم ہے سوراخ سے روشنی آتا تھا۔ اب یہ نوجوان یہاں تک سوئے ہوئے ہیں، سمجھو کہ یہاں تک نوجوان سوئے ہوئے ہیں، یہ غار پورا ہے، اتنا بڑا غار ہے، اتنا نوجوان سوئے ہوئے ہیں، یہاں سے سوراخ ہے، سورج کی روشنی جو ہے نا ان کے اوپر نہیں پڑتا، یہاں پڑتا تھا، نوجوانوں کے اوپر نہیں پڑتا، یہ 7 نوجوانوں کے اوپر نہیں پڑتا تھا، یہاں پڑتا تھا سورج کی روشنی۔ اب جب سورج غروب ہوتا تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتا تھا، یہاں تک سوئے ہوئے ہیں، یہاں پڑتا تھا سورج کی روشنی، یعنی کہ غار اتنا بڑا تھا، غار اتنا بڑا ہے، یہاں 7 لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا تو سورج ان کے اوپر نہیں، ان کے ہٹ کر پڑتا تھا سورج، اس طرح جب سورج غروب ہوتا تو ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، ان سے ہٹ کر جو نا سورج یہاں پڑتا تھا۔ کیوں سورج کی روشنی ان پر ڈائریکٹ نہیں پڑتا تھا؟ اگر سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پر پڑے تو وہ کیا کر جائیں گے؟ جاگ جائیں گے، جیسے کہ ہم بھی جو ہے نا ہمارے پاس سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جاگ جائیں گے۔ ہاں، لیکن سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پر نہیں پڑتا تھا، لیکن یہاں پڑتا تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے اور آسان مثال، یہ روم ہے، روم میں ونڈو ہوتا ہے، آپ ایک کنارے سوئے ہیں، سوتے رہتے ہیں آپ، لیکن ونڈو سے دھوپ جو ہے نا آپ کے روم میں تھوڑا کنارے پڑتا ہے، لیکن آپ جو ہے نا یہاں سوئے ہوئے ہیں، آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں، سورج کی روشنی آپ کے روم میں یہاں پڑتا ہے، آپ کے اوپر نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کے روم کے کنارے پڑتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اب سورج کی روشنی یہاں جو پڑتی ہے اس کا جو وٹامن ہے، اس کا جو سورج کی روشنی پہ جو طاقت ہے وہ نوجوانوں کو ملتا تھا۔ ڈائریکٹ سورج کی روشنی کس پر نہیں پڑتی تھی؟ نوجوانوں پر، لیکن اس کی روشنی میں جو طاقت تھا اس میں سے وہ نوجوانوں کو اللہ نے دے دیا، کیونکہ سورج کی روشنی میں جو نا طاقت ہے۔ اگر ہمارے جسم میں سورج کی روشنی نہ پڑے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جائے گا۔ اللہ نے جو سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، یہاں نوجوان یہاں سوئے ہوئے ہیں تو سورج کی روشنی یہاں پڑتی تھی، یہ سوراخ سے یہاں پڑتی تھی، لیکن اس روشنی میں جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا۔ جب سورج غروب ہوتا تھا تو سورج کی روشنی یہاں پڑتی تھی غار میں، لیکن اس روشنی میں جو طاقت ہے وہ کسے دیتا تھا؟ اللہ نے نوجوانوں کو دیتا تھا، کیونکہ سورج کی روشنی میں طاقت ہے، اسی وجہ سے کہتی ہیں سورج کی روشنی طاقت ہے۔ آپ لوگ دیکھیں جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں،
کئی سال وہ سورج کی روشنی نہیں دیکھتی ہیں، جب وہ باہر آتی ہیں تو پورے اس طرح ہوتی ہیں، ان کا پورا ہاتھ سب کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ ان پر سورج کی روشنی نہیں پڑتا ہے. یعنی کہ کیونکہ اہل علم نے کہا کہ سورج کی روشنی میں صحت ہے، اللہ نے وہ صحت یہ نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے تھے. کیسا؟ ڈائریکٹ نہیں، روشنی یہاں پڑتی تھی، اس روشنی میں جو یہ رہتا تھا طاقت، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا. کن کو؟ اس نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا. وہی دیکھیے آپ ترجمہ، وَتَرَى، تم دیکھیں گے، الشمس، سورج کو. اب نوجوان جو نا غار میں سوئے ہوئے ہیں، یہ غار میں پورے نوجوان سوئے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشمس، تو سورج کو دیکھو، اذ، جب، طلعت، جب نکلتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے، تزاور کا مطلب تھوڑا ہٹ جانا، ان کے اوپر نہیں پڑتا ہے. یہ نوجوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نہیں پڑتا ہے، تھوڑا ہٹ کر نکلتا ہے سورج. تزاور، تھوڑا ہٹ کر. ان کہفہم، ان کے غار سے. ذات الیمین، رائٹ جانب. یمین کا مطلب رائٹ، یعنی کہ سورج کے رائٹ جانب جو نا تھوڑا ہٹ کر جو نا سورج نکلتا تھا، یہ اللہ کے حکم سے. اگر سورج ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتا تو وہ جاگ جاتے، لیکن سورج ان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑتا تھا، ان سے ہٹ کر جو ہے نا نکلتا تھا. اسی طرح وَإِذَا، جب، غربت، جب سورج ڈوبتا ہے، ذات الشمال، رائٹ نہیں، لیفٹ جانب. جب سورج جو نا ڈوبتا ہے لیفٹ جانب تو جو ہے نا تقریدہم، ان کو چھوڑ دیتا تھا، نوجوانوں کو چھوڑ کر جو ہے نا سورج نکلتا تھا. یعنی کہ جہاں نوجوان سوئے ہوئی وہاں سورج نہیں پڑتا تھا، ان کے رائٹ سے جو نا، ان کے لیفٹ سے جو نا وہ سورج نکلتا تھا، ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا نوجوان. وہ تقریدہم مطلب کٹ جانا، یعنی کہ نوجوانوں پر نہیں پڑتا تھا. ذات الشمال، جو لیفٹ جانب ہے. وہم، اور یہ تمام نوجوان، فی فجوہ، فجوہ کا مطلب کھلے میدان میں تھے. یعنی کہ کھلا میدان مطلب پہاڑ کے اندر بڑا جو غار ہوتا ہے، کھلی جگہ ہوتا ہے پہاڑ کے اندر، وہاں تھے نوجوان. ایسا نہیں کہ نوجوان جو نا اندر تھے، جیسے کہ پہاڑ کے اندر سوراخ ہوتا ہے، نوجوان ویسا نہیں تھے. پہاڑ کے اندر ایک بڑا کھلا جگہ تھا، وہاں تھے نوجوان. اللہ تعالیٰ کیوں بتاتی ہیں؟ کیونکہ سورج کی روشنی بڑی آسانی سے ان پر پڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ پہاڑ کے اندر جو بڑا سوراخ تھا، یعنی کہ بڑی جگہ تھی. فجوہ کا مطلب بڑا جگہ، وہاں تھے وہ نوجوان، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی. وہم فی فجوہ، اور وہ تمام نوجوان فی فجوہ، یعنی کہ کھلے جگہ میں تھے، غار میں، پورا کھلا جگہ میں تھے غار میں. جیسا کہ بعض مفسرین جو ہے نا کہتے ہیں کہ نوجوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، پورے نوجوان جو ہے، یہ پورا غار سمجھیے کہ نوجوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، پورا کھلا غار ہے، بڑا جگہ ہے. فجوہ اسے بولتی ہے کہ کھلا جگہ، پہاڑ کے اندر اتنا بڑا کھلا جگہ ہے، نوجوان یہاں سوئے ہوئے ہیں. سورج کی روشنی کہاں پڑتی تھی؟ یہاں پڑتی تھی. جب طلوع ہوتا تو یہاں پڑتی تھی، جب غروب ہوتا تو یہاں، ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. لیکن اس سورج کی روشنی میں جو فائدہ ہے وہ ان کو ملتا تھا. سورج کی روشنی میں جو فائدہ ہے وہ ان کو جو ہے نا ملتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو 309 سال کے بعد زندہ کرنا تھا، اٹھانا تھا. حالانکہ ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ سوئے ہوئے تھے بس، لیکن سورج کی روشنی سے جو فائدہ ان کو ملتا تھا وہ جو ہے نا ان کو ملتا تھا. یہاں آسان سمجھنے کے لیے، کیونکہ ترجمہ تھوڑا دیکھیے ایک اور مرتبہ. جب سورج طلوع ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کہف سے رائٹ جانب تھوڑا ہٹ کر طلوع ہوتا تھا، جہاں نوجوان تھے اس سے تھوڑا ہٹ کر طلوع ہوتا تھا. جب غروب ہوتا تھا تو جہاں نوجوان سے اس سے ہٹ کر جو ہے نا غروب ہوتا تھا. یہ آسان ترجمہ ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے ایک لفظ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ. تزاور، زیارت کرنا، جیسے ہم بولتے ہیں قبروں کی زیارت کرنا. تزاور مطلب زیارت کرنا، اسے بولتی ہیں کہ زیارت کرنا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیارت سے آپ کے دماغ میں آئے گا تو زیارت کا مطلب قبرستان جانا ہے، وہاں پھر وہاں سے آنا ہے، اسے بولتی ہیں کہ زیارت. سمجھنے کے لیے دیکھیے تزاور کا اللہ نے استعمال کیا، اس سے کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے کہ جو نا سمجھو کہ جو نا قبر میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا ہوتی ہے، قبرستان داخل ہوتی، یہاں قبر ہے، ہم قبر کے اوپر پاؤں رکھتے ہی نہیں، اس کے اطراف سے جا کے جو نا واپس آ جاتے. یہاں تمام قبر ہے، ہم جو ہے نا یہاں سے جا کر جو ہے نا واپس آ جاتے، قبر کے اوپر نہیں جاتے ہم لوگ. جو اطراف رستہ ہے وہاں ہم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں قبر کی، پھر واپس آتی. اسی طرح سورج جو ہے نا، وہ لوگ جہاں سوئے ہوئے تھے وہاں نہیں آتا تھا سورج، ان کے اطراف زیارت کرتا تھا. مطلب سورج کی روشنی جو ہے نا ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، ان کے اطراف زیارت، کرن بھی نہیں، ان کے اوپر کوئی روشنی نہیں پڑتی تھی. ایک بات یاد رکھے، اصحاب کہف میں جو لوگ تھے 7 لوگ، ان کے اوپر کوئی روشنی نہیں پڑتی تھی اللہ کے حکم سے. جیسا کہ ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں، یہ قبر ہے تو ہم یہاں سے جا کے آ جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ زیارت.
ہم قبر کے اوپر تو نہیں جاتے نا، قبر کی اس طرح سورج ان پر زیارت کرتی تھی، یعنی کہ یہاں وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کے اطراف سے جاتی تھی، سورج آ جاتی تھی، یہ اللہ کے حکم سے. زیارت سے آپ سمجھ سکتے اس کا معنی. شیخ صالح المغامسی سعودی عرب کے جو عالم ہیں، انہوں نے سمجھانے کے لیے جو ایک مثال دی تھی زیارت کا. جس طرح قبروں کی زیارت ہم کرتے ہیں، قبر کے اطراف ہم چل کر جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس طرح جو نا سورج ان کے اطراف سے جاتا تھا لیکن ان پر نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ اگر سورج کی روشنی ان پر پڑیں گے تو اٹھ جائیں گے، لیکن سورج کی روشنی ان کے اطراف سے کیوں جاتا تھا؟ تاکہ سورج کی روشنی میں جو طاقت ہے وہ ان کو ملے. جیسا کہ روم میں ایک طرف سے روشنی پڑتی ہے لیکن پورے روم میں جو نا تھوڑی گرمیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ایک طرف روشنی پڑتی ہے لیکن پورے روم میں جو نا تھوڑا گرمی ہوتی ہے. اس طرح اللہ نے جو نا اس سورج کی روشنی میں جو فائدہ ہے وہ نوجوانوں کو جو نا مل رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سورج آتا تھا لیکن ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کی ایک اور مثال آسانی سے مفسرین نے فرمایا کہ جو نا پورے نوجوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، پورا غار اتنا بڑا ہے، روشنی یہاں پڑتا تھا بس. اب جب سورج طلوع ہوتا تو یہاں پڑتا تھا، جب سورج غروب ہوتا تو یہاں پڑتا تھا، لیکن ان کے اوپر نہیں، جبکہ وہ لوگ کھلے جگہ میں سوئے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اس طرح. من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. دیکھیں ہدایت نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیوی بھی کافر اور ان کا بیٹا بھی کافر. نوح علیہ السلام اپنی بیوی اپنے بیٹے کو ہدایت پر نہیں لا سکے، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لوط علیہ السلام ان کی بیوی کافر، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو نا ہدایت اللہ کے، من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، وہ ہدایت پر ہیں. ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کرے، نعوذ باللہ، فلن تجد، پس وہ نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، ولین کوئی دوست، مرشدہ جو اس کو سیدھے راستے پر لائے. یعنی کہ مثال طور پر اللہ تعالیٰ زید کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اسے ایسا راستہ نہیں ملے گا جو اسے ہدایت پر لے کر آئے، کوئی ایسا راستوں سے نہیں ملے گا، کوئی ایسا دوست بھی اسے نہیں ملے گا جو اس کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسے گمراہ کرے، کیونکہ ہدایت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. فلن تجد لہو، پس نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے، ولین کوئی دوست، مرشدہ جو اس کو سیدھے راستے پر لا سکے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اتنا کافی ہے آج تفسیر آیت نمبر 17 تک. یعنی کہ دیکھیے آج کے سبق میں جو ہے نا جو بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک، ہم آپ پر قصہ بیان کریں گے. اسی طرح اللہ نے نحن نقص قرآن میں 2 مرتبہ ذکر ہے، ایک یوسف علیہ السلام کے قصے میں، اسی طرح سورہ کہف کے قصے میں. اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتی ہے کہ نوجوان جو ہے نا جب انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اللہ ان کو ایمان میں اور زیادتی کیا، ان کو اللہ نے اور بھی زیادہ ہدایت دیا. اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جب یہ نوجوان کو، جب بادشاہ کافر جو ہے نا دقیانوس وہ بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اللہ نے وربطنا علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کو رکھ دیا تھا، اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کو مضبوط کر دیا تھا. تو نوجوانوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات، ہمارا رب کون ہے؟ آسمان و زمین کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے. اور نوجوانوں نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. نوجوانوں نے کہا کہ اذا لقد قلنا، اگر ہم کہے بھی کہ جو نا بت کی عبادت صحیح ہے، اذا شطط، یہ تو غلط بات ہے. اگر ہم بھی کہے بت کی عبادت صحیح ہے تو یہ بھی جو نا غلط ہے، کیونکہ یہ بت کی عبادت جو نا غلط ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی بات بولے. پھر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک نوجوان، جو اصحاب کہف جو 7 لوگ ہیں ان میں سے ایک نوجوان ایک اور نوجوان سے کہتا ہے، 7 لوگوں سے کہتا ہے اذ اعتزلتموهم، تم کافروں سے بھی الگ ہو گئے، آسان ترجمہ، وما يعبدون من دون الله، ان کے بتوں سے بھی تم الگ ہو گئے. یعنی کہ ایک نوجوان کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ کہف والے، یعنی کہ ایک نوجوان جو نا 6 نوجوان سے کہتا ہے، معلوم ہے کہ 7 نوجوان تھے پلس ایک کتا تھا. ایک نوجوان جو نا اپنے 6 نوجوانوں سے کہتا ہے کہ جو نا اب تم الگ ہو گئے کافروں سے، اور کافر جس کی عبادت کرتے تھے اس سے بھی، ہاں اب ہم کیا کریں گے، ہم جائیں گے کس کی طرف، الالکہف، کہف کی طرف، کہف میں ہم جو نا پناہ مانگ لیں گے. جب وہ نوجوان 7 نوجوان
کہف غار کے پاس آتے ہیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت جو نا ان پر جو نا پہلا دیتے ہیں، وہ یہی لکم، اور آسانی کرتے ہیں اللہ ان کے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقہ، آسانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا ان کے معاملے میں آسانی کرتے ہیں، اور اللہ ان پر رحمت بھی برستے ہیں۔ رحمت کیسے؟ اس کی ایک مثال آیت نمبر 17 میں، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، یہاں پڑتا تھا سورج، جب سورج غروب ہوتا تھا تو یہاں پڑتا تھا، ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا۔ کیوں ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا؟ اگر ان کے اوپر پڑے تو کیا کریں گے؟ جاگ جائیں گے۔ لیکن سورج کی روشنی آتی تھی لیکن ان کے اوپر نہیں، لیکن ان کی روشنی سے جو فائدہ ہے وہ ہم کو ملتا ہے، جیسا کہ ونڈو ہے روم میں، سورج کی روشنی وہاں گرتی ہے لیکن روم میں پورا تھوڑا گرم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سورج میں جو فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو نا اس نوجوان کو دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہی سے جو نا ہوا۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہاں سورج، جیسا کہ یہاں جو ہے نا اذا طلعت تزاورو جب زیارت کرنا، جیسے ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، یہ قبر ہے، ہم یہاں سے جا کے آ جاتے ہیں، قبر کے اوپر تو نہیں جاتی، قبر کے اطراف سے جا کر آ جاتی۔ اس طرح سورج ان پر زیارت کرتی تھی، یعنی کہ سورج ان کے اطراف جا کے جو ہے نا آ جاتی، ان کے اوپر نہیں لگتی تھی سورج۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ایسا دوست بھی نہیں ملے گا جو اس کو ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری تفسیر ہوئی، یعنی کہ کہف کا جو معنی ہے، دو معنی ہے، ایک ہے کہ نوجوان کہف میں چھپے ہوئے تھے، اللہ نے نوجوانوں کی حفاظت کی، تو اس طرح اگر آپ بھی سورہ کہف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، گویا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو نا اس طرح حفاظت کرے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جیسا کہ نوجوان کتنے تھے؟ 7 تھے، اور کتا تھا، کتا کو ملا کے جو نا 8 ہوا۔